اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ اکرموا اولادکم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعدام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کا افش و کوششوں کے بعد دین اسلام ہم تک صحیح معنی میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کے بنیادی دینی و سماجی حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسئلہ دنیا کائنات کے ہر فرد کا، ہر گھر کا، ہر سوسائٹی کے مال و متاع کی وجہ سے ولی حسبھا اور اس کے حسب نسب خاندان کی بنا پر والی جمالیہ اس کی خوبصورتی اور خوبصورتی کی بنا پر اور ولی دینیہ اس کے دین کی بنیاد پر فظفر بذات الدین، فرمایا کہ اصل ترجیح دین کو اس کے ساتھ سبھی چیزیں اکٹھی ہوں تو یہ نور علی نور ہے۔ اور اس کے ساتھ ابو الاسود الدؤلی وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے اول احسانی الیکم تخیری، بیٹا میرا آپ کے اوپر سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ لیماجداتی، میں نے آپ کے لیے پاک باد پاک دامنہ اور طاہرہ مطہرہ بیوی کا اور آپ کے لیے ماں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ میرا آپ کے لیے پہلا احسان ہے۔ اور اس کے لیے بنیادی دعائیں ربنا ہب لنا من ازواجنا ربی ہب لی من الصالحین ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ایک باپ کی یا ایک خامد شوہر کی پیدائش سے پہلے بنیادی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا قصہ پیش کیا گیا۔ باپ نے بیٹے کی شکایت کی، بیٹا نافرمان ہے۔ بیٹے کو سامنے لایا گیا تو بیٹے نے سب سے پہلے ایک بات کا اظہار کیا کہ امنی، مجھے پہلے امن دو اور اس کے بعد میں بھی اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے لیے اس نے نیک ماں
کا انتخاب کرنا تھا، اس نے ماں کا انتخاب نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمانی جعلا، میرا اس نے اچھا نام رکھنا تھا، باپ نے اچھا نام نہیں رکھا۔ جعلا غلاظت کا کیڑا، تو لازمی بات ہے کہ جب میرا نام یہ ہے تو اس نام کا اثر بھی ہوگا۔ اور تیسری بات کہ مجھے اس نے قرآن کی تعلیم و تربیت دینی تھی، قرآن کی تعلیم اور سنت کی تربیت تعلیم نہیں دی، جس کی بنا پر یہ تمام قسم کے مسائل پیش آمدہ ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو، جو 4 بنیادی بچے کی پیدائش سے پہلے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا خیال کریں۔ اور پیدائش کے بعد بالترتیب وقت کم ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہی بچے کی پیدائش ہو، بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ بچے کو اوپر دعا پڑھنی چاہیے کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کی برکت سے شیطان کسی بھی ہٹ کنڈے سے اس کے اوپر وار کرے، وار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے سیدہ کی یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، واحد وہ شخصیت ہے کہ جو شیطان کی اس چوٹ سے بھی محفوظ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو بنیادی کام ہے، اذانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، اذان دینا، اور وہ اذان بالصلاۃ، نماز کی طرح۔ اگرچہ بعض لوگ اذان کے مطلب میں حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں، لیکن ابو رافع کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام، بچے کی پیدائش کے بعد بنیادی کام عقیقہ کرنا، تذبح، یحلق، حلق کرنا، اور تیسرا بنیادی کام یسمى، اس کا نام رکھنا، اور ساتھ اس کے ختنے کرنا۔ یہ چاروں کام 7ویں دن ہوں گے۔ اور ایک 5واں کام جو بچے کے بال اتارے جاتے ہیں، یہ تقریباً 4 سے 5 ہزار زیادہ سے زیادہ اندازہ چاندی کے برابر صدقہ کرنا۔ آپ اور میں دیکھیں، میں نے جو ابھی تک 5-10 منٹ میں باتیں کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا، کتنے بچے ایسے ہیں جن کے اوپر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا گیا، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی اچھی ماؤں کا انتخاب نہیں کیا گیا، کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے والدین نے نیک تمناؤں اور نیک آرزوؤں اور نیک دعاؤں کا اللہ کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ حدیث آتی ہے، کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن میں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی چھوٹی عمر میں عقیقہ نہیں ہو سکا تو آپ اپنی عمر میں اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ 7 دن سنت ہے۔ انل غلامی، بچے کے لیے شاطان، 2 جانور مذکر مؤنث جیسے بھی ہوں۔ وانل جاریہ، بچی کی طرف سے شاتن، 1 جانور، اور اس میں بڑے والا اس کی قید کود نہیں لگانی چاہیے کہ بڑا ایک ہی جانور اور 7 بچوں کے لیے وہ کفایت کر جائے۔ اس کے بعد نام جو رکھنا ہے وہ بنیادی کاموں میں سے کام، کیونکہ نام پہچان ہے آپ کی دین، آپ کے مذہب، آپ کی شخصیت اور آپ کی دیندار ہونے کی اور دینی گھرانے ہونے کی۔ اس میں نام رکھتے وقت سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خالص اسلامی نام رکھنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
جو اللہ کی نسبت سے نام چلتے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات، اسماء حسنہ آپ پکڑ لیں ایک ایک نام کے ساتھ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المتین، عبد الصبور، عبد الغفور، اس طرح نام رکھتے جائیں، عبد الرافع، جو آپ کو اچھا نام ذہن میں آتا ہے اور اسی طرح آپ کو دل میں لگتا ہے وہ نام رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ بالمقابل ابھی میں لاہور رنگ میں پروگرام تھا تو یہ بات ادھر بھی سرسری طور پہ ساتھ آ گئی، عبد المصطفیٰ، عبد النبی جیسے نام رکھنا برکیف، یہ نام قرآن و سنت کی روح سے محل نظر ہے اور ان ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ آپ عبد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اسی طرح نام پیر بخش، خدا بخش کے مقابلے میں پیر بخش، پیرا دیتا، اللہ رکھا، یہ نام، کچھ نام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کچھ نام آپ کے غلط چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غریب نواز، اب یہ کتنا عجیب جملہ ہے۔ برکیف ناموں میں دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ آپ نسبت انبیاء کی طرف اور صلحاء اور اولیاء کی طرف، اور ان کے بھی وہ نام جو واقعتاً اولیاء میں واقعتاً ولی ہو اور اس کے نام اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت والے ہیں، اس میں بھی اچھے نام۔ پھر تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ معنی اچھا ہو، اس کا مفہوم اچھا ہو، جیسے رفیق ہے، شفیق ہے، عادل ہے، شریف ہے، انیس ہے، انس ہے۔ اس کے بالمقابل آپ دیگر نام رکھیں گے جس کے اندر معنی اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے درست نہیں۔ پھر اسی طرح ناموں میں مفرد نام رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو لاحقے ساقے لگتے ہیں، اکثر لاحقے ساقوں میں غلطی ہو جاتی ہیں۔ مثلا آدم ایک مفرد نام ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، محمد، آپ دیگر نام دیکھ لیں، یہ مفرد نام ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہے کہ جب علی کتنا پیارا نام تھا، حسن کتنا پیارا نام تھا، حسین کتنا پیارا نام تھا، آپ نے لاحقے سائقے لگائے، نام کہاں سے کہاں چلا گیا، رحمت علی۔ حالانکہ رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی بجائے رحمت علی۔ فقیر حسین، یہ نام مستنصر حسین، یا اسی طرح نور زینب، آپ دیکھیں اللہ نور السماوات والارض۔ اس طرح کے ناموں سے کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں نام رکھیں۔ اور بعض ایسے غلط نام جو اللہ کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، یہ کام مشرکوں نے شروع کیا۔ اللہ کا نام اللہ اور الہ، اس کے بالمقابل اللات رکھ دیا گیا۔ اللہ کا نام عزیز، اس کے بالمقابل عزا رکھ دیا گیا۔ اللہ کا نام رحمان، کسی کے لیے ہم اکیلا رحمان بول دیتے ہیں۔ بس اوقات خاوند کا نام عزیز الرحمان ہے تو وہ بیوی کے نام کے ساتھ آگے رحمان اکیلا جوڑ دیا جاتا ہے۔ اکیلا رحمان کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ نام رکھا جاتا ہے سبحان، نام رکھا جاتا ہے لا ریب۔ یہ ایسے نام ہیں جو نام آپ کو کھا جاتے ہیں۔ کون دنیا کا ایسا بندہ ہے کہ جو لا ریب ہو؟ کون دنیا کا ایسا بندہ ہے کہ جو تمام عیوب اور نقائص سے سبحان ہو، پاک ہو؟ یہ میرے پیارے سونے رب کے کلام اللہ کے نام ہے، کسی کو ججتے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا غیر اللہ کی عبادت پر مشتمل نام، برے اور ناپسندیدہ نام، یہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے کتنے نام آئے، ایک کا نام سنا آسیہ، نافرمان، عین کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے نام، اس کا نام رکھا جمیلہ۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک کا نام آیا اسود، سیاہ، اللہ کے رسول نے نام بدلا ابیض۔ کوئی بات نہیں، بے فارم اور اسی طرح کچھ دو چار اسناد بدلنی پڑے گی۔ آپ نسبتوں میں بہتر آؤ، قرآن و سنت پہ آؤ۔ آپ جس کا نام رحمت علی یا اس طرح کے نام ہے، پوری زندگی آپ ایسا نام بول رہے ہیں، برکیف اس کے اوپر حکم آپ خود ہی لگا لے کہ رحمت صرف اللہ کی ہے۔ آپ فقیر حسین، انتم الفقراء الی اللہ۔ اسی طرح بعض نام ایسے ہیں جس کے اندر کبر، تکبر ہوتا ہے، جیسے ذیشان کا نام شان والا، بھائی شان والا میرا رب ہے۔ اس طرح کے نام فخر پر مبنی، تکبر، اور بعض نام ایسے ہیں کہ جو جہالت پر مبنی ہوتے ہیں
اور بعض لوگ تو نام رکھتے ہیں کہ فال قرآن کا لفظ کھولا، جو لفظ آ گیا، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ نام لے کے فرمایا لا تسمی سبیک، اپنے بچوں کا نام یسارن، یسار، ولا رباہن، ولا نجیحن، ولا فلاح فإنک تقول، اس طرح کے نام نہ رکھو۔ مثلا کسی آدمی سے پوچھا جائے ایمان رکھ لیا جائے، گھر میں پوچھے ایمان ہے، کہیں ایمان نہیں ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ سہل، اس کا نام سہل، یسار، یسار ہے، کہا یسار نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے۔ ایک کا نام حزن تھا، پوری زندگی غم ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا نام اس پوچھا مرہ ہے، ایک کا نام حرب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھا۔ اسی طرح کئی ایک کے نام درست کرنے کی ضرورت ہے۔ برکیف سب سے بدا اور برا طریقہ جو ٹی وی چینلوں میں چل رہا ہے، حروف ابجد کے نام پر نام رکھیں کہ سین کا نام اچھا نہیں لگتا، قاف کا نام اچھا نہیں لگتا، طا سے نام اچھا نہیں لگتا، فلاں سے نام اچھا نہیں لگتا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آپ ان لوگوں سے نام پوچھ رہے ہیں جن لوگوں کو خود اپنے نام کا نہیں پتا، اور ان کا اپنا نام دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے حروف ابجد کے اعتبار سے اگرچہ ہم اس کو نہیں مانتے لیکن غلط چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی ایک لوگ کفار کے نام پر، ظالم لوگوں کے نام پر نام رکھتے ہیں، اداکاروں کے نام پر، پھر بچے بھی اداکار فنکار بنتے ہیں، گیمر بنتے ہیں۔ بچے کو بندہ بناؤ، اللہ کا خوبصورت بندہ بناؤ، گیمر نہ بناؤ۔ اس کے بعد عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلی چیز ایمان عمل صالح سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک حدیث آتی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے اور 10 سال۔ اور ایک حدیث میں بلا کیا آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جب بچے کو دائیں جوتے اور بائیں جوتے کی پہچان ہو جائے کہ یہ سیدھا جوتا ہے اور یہ الٹا جوتا، اس وقت نماز کا کہو، اس لیے کہ سیدھا اور الٹا جوتا جاننا اس کا مطلب ڈائریکشن جان چکا ہے، اپنا قبلہ جان چکا ہے۔ اب اس کی قبلے کی سمت توحید لاؤ، شرک سے بچاؤ، ایمان لاؤ، الحاد کفر فساد سے بچاؤ، نماز اللہ کے سامنے جھکنا اس کو یہ سکھاؤ، تکبر کبر عجب یہ نہ سکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ساتھ یہ بھی فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، توقیر دو۔ ان تمام چیزوں کا اگر خیال کر رہے تو گویا کہ آپ نے اپنی اولادوں کو توقیر دی ہے، احترام دیا۔ اور کتنی پیاری حدیث ہے، احفظ اللہ یحفظک، سالت فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، بچے تو مسلم پیدا ہوتے ہیں، بچے تو صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، فابواہ یحودانی او ینصرانی یمجسانی، یہ مذاہب اور مسالک، یہ تو تبدیل آپ کا، آپ کے والدین، آپ کا ماحول اور آپ کے تعلیمی ادارے یا آپ کے بعد ادھر ادھر کی ساز سے کرنے والی ایجنسیاں وہ کرتی ہیں۔ اصل بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن بچے کو خود جہان سکھا جائے گا۔ مسئلہ پیچھے بھی فیلڈ آتی ہے، سبجیکٹ آتا ہے، ڈپارٹمنٹ آتا ہے، بزنس آتا ہے، آپ کو انسان بھی آتا ہے کہ نہیں، کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے بہت بڑے اسپیکر ہیں، زبان و بیان تحقیق و تعلیم میں بہت آگے، بتاؤ کہ پہلے اچھے انسان ہو، اچھے مسلمان ہو، اچھے شہری ہو، اچھے ذمہ دار ہو، اچھے سٹاف، اچھے بندے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھ کے امام شافعی علیہ رحمہ 7 سال میں حفظ کر لیا، سیدنا سہل بن عبداللہ 6 سال میں قرآن کریم کو حفظ کیا، ابن سینا 10 سال میں قرآن مجید کے مضامین پر پوری دسترس تھی، 10 سال میں 6 سال میں بچے پورے قرآن کے حافظ قاری عالم ہوتے تھے۔ وہ ہمارے بابے پہنچ جاتے ہیں، کہتے بھئی قرآن سادہ پڑھتا ہوں، تو سادہ باتوں میں تو نہیں ہے، اپنے رویوں میں تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد طہارت سکھاؤ، نظافت سکھاؤ، سلاست سکھاؤ، اور اسی طرح طہارت میں 4 چیزیں ہیں۔ اس کی سوچ کے اندر لفظ کیسا جا رہا ہے، اس کے منہ میں نیسلے کا پانی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس کے منہ میں لفظ کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں کیا جا رہا ہے، اس کے کانوں میں کیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی غلاظت بھرا لفظ، شرک کفر بھرا لفظ
اور اسی طرح نافرمانی بھرا لفظ آنکھوں، کانوں، منہ، دماغ کے ذریعے دل کا حصہ بن رہا ہے. طہارت القلب. دوسرا طہارت البدن، بچے کو پاک صاف رہنا سکھاؤ. طہارت الثوب، کپڑے میں صاف ستھرا جو اس کی شخصیت کا بنیادی اس کی پہچان ہے. اگرچہ یہ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مدارس اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ایز انسان بھی مسئلہ ہے. اور طہارت المکان، جس جگہ بیٹھنا اس جگہ کو سکھاؤ صاف ستھری، اچھی، آنکھوں کو لگنے والی جگہ. طہارت القلب، طہارت البدن، طہارت الثوب اور طہارت المکان، 4 چیزیں اس کو سکھاؤ. اور اس کے ساتھ وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے. وقت کم ہے، تیزی سے جا رہا ہوں. عبادات اور اخلاقیات. عبادات میں سب سے پہلے نماز. بچے کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، اس کو نماز کا یونیفارم کا نہیں پتہ، شلوار کیسے رکھنی، قبلہ رخ کیسے ہونا ہے، پاؤں کتنا کھولنا. بھائی کسی نے پاؤں نہیں ملانے کوئی بات نہیں، لیکن پاؤں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کہاں آ گیا کہ آپ ادھر کھڑے اور آپ ادھر کھڑے ہیں. کوئی نہیں ملاتا تو سختی نہ کرو، حدیث سناؤ، لیکن اتنے فاصلے نہ رکھو. اذا صلیت صلاۃ صلاۃ فصلی صلاۃ مودع الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ تمام چیزیں عبادات. اور اس کے ساتھ ساتھ سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والد ہو کے بچوں کے متعلق کچھ ایسی چیزیں خود بھی سیکھے. مثلا کچھ رویے ہیں، تادیبی رویوں میں اتنی سختی نہ ہو کہ وہ بچہ کند ذہن بن جائے، بند ذہن بن جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا سہولت پسندانہ رویہ نہ ہو کہ بچہ آزاد خیال بن جائے. پتہ نہ ہو کہ باپ ہے، یہ پتہ نہ ہو کہ استاد ہے، بڑا ہے. تادیبی بھی نہ ہو انتہا درجے کی، سہولت پسندانہ بھی نہ ہو. اور تیسری انتہائی درجے کی غفلت. غافل باپ غافل شیطان پیدا کرتا ہے، اور غافل آدمی پہ سب سے زیادہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور ایک چوتھی اسی کے متعلق ذمہ دارانہ رویہ. اور اس میں ایج کا بھی خیال رکھو. بچہ 10 سال کا تو اس کے متعلق رویہ باپ، تو باپ لفظ لے لیا تو نے، تجھے پتہ نہیں باپ ایک ادارہ ہے، تو نے ادارہ سیکھا نہیں. تو 40 سال کے بچے کو 10 سال کے بچوں کی طرح تو اس کو ڈیل کر رہا. میرے سامنے اس طرح کی بات آئی، ایک 50+ باپ ہے، وہ 20 سال کے بچے کی عید 50 سال والی بنانا چاہتا ہے. نہیں ہو سکتا بھائی. بچے کی 10 سال کی زندگی لیدا ہے، 14 سال کی، 25 سال کی لیدا، 40 سال کی لیدا. پھر اس کے بعد آپ کو تمام چیزیں سیکھنی ہے. اور پھر اسی طرح ساتھ ساتھ بری عادات اور مجالس سے بچائیں. اور نفسیاتی تربیت، آخری بات کر کے نفسیاتی تربیت میں صداقت سکھاؤ، دیانت سکھاؤ، امانت سکھاؤ، اور دلیری سکھاؤ، جرأت مندانہ رویہ سکھاؤ، شجاعت سکھاؤ. بچہ القوی المومن خیر من المومن الضعیف. ضعیف مومن سے قوی مومن. یہ شجاعت بھی گھر سے سکھانی ہے، بہادری بھی، سخاوت بھی گھر سے سکھانی ہے، اور رویے مجلس کے آداب بھی گھر سے سکھانے ہیں. ہاں، خوف زیادہ نہ ہو، احساس قہتری نہ ہو، احساس کمتری نہ ہو. بچہ پیچھے پیچھے الگ الگ بیٹھتا نہیں، بچہ گھروں میں الگ الگ کمرے میں بیٹھتا ہے. مہمان آئے، ملن ساری سکھاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے بچوں کی استاد ہونے کے ناطے، یا بچوں کی باپ ہونے کے ناطے، یا بچوں کی ایک سرپرست ہونے کے ناطے صحیح ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سب سے پہلے بچوں کا میں خود آئیڈیل بنوں. اور اگر میں آئیڈیل نہیں ہوں تو کچھ ایسے آئیڈیل اسے سنا اور سکھا اور پڑھا دوں کہ میں اگر اچھا نہیں نہ بن سکا تو میرے بچے کم از کم معاشرے کے اچھے سرپرست بن جائے، اچھے ذمہ دار بن جائے. ہاذا ما عندی ولی من اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.